السلام علیکم خان۔ وہ ابھی تھکا ہارا گھر لوٹا تھا تو لاؤنج کے صوفے پر گرنے کے انداز سے بیٹھتا۔ وہ سر صوفے کی پشت پر ٹکا کر اپنی آنکھیں موند گیا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی جب کسی کے سلام کی آواز پر چونکتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں وا کی تو واقعی ہی وہ چونک گیا۔ وہ اس وقت بادامی رنگ کی قمیض شلوار پہنے، ساتھ اس کے ہم رنگ دوپٹہ جو اس وقت اس کی گردن میں تھا، سلکی سنہری بال کمر پر جھول رہے تھے۔ اپنے لاپرواہ حسن کے ساتھ وہ اس وقت اسفندیار خان کو چاروں خانے چت کر گئی تھی اور اوپر سے سونے پہ سہاگا میڈم پانی کا گلاس لیے ان کی خدمت میں حاضر تھیں۔ آج سورج کہاں سے نکلا تھا؟ اس نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر پوچھا اور گلاس اپنے لبوں سے لگا لیا۔ پتہ نہیں خان، ہم مورے جان سے پوچھ کر بتاتے ہیں۔ برزہ کی معصومیت پر اس کا دل چاہا اپنی بیگم پر قربان ہو جائے۔ کہیں جا رہی ہو تیار ہو کر؟ اس نے اس کی تیاری پر چوٹ کرتے ہوئے پوچھا، حالانکہ وہ کوئی اتنا خاص تیار نہیں تھی، بلکہ اس نے تو لپسٹک تک نہیں لگائی تھی۔ نئی مورے جان نے کہا تھا آپ کے آنے سے پہلے تیار ہو جاؤں، پر آپ دیکھیں کتنی عجیب لگ رہی ہوں تیار ہو کے، قربانی کے بکرے کی طرح۔ وہ اس کی بات پر فوراً منہ بسورتی بولی اور اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اچھا، تو مورے جان نے کہا تھا؟ اور کیا کہا تھا؟ اسپن کو پہلے ہی آثار ٹھیک نہیں لگ رہے تھے اور اب تو میڈم نے خود کلیئر کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا آپ کے کپڑے پریس کروں، آپ کے لیے تیار ہوں، کھانا بناؤں، اور پانی کا بھی کہا تھا۔ اس نے الف سے لے کر یہ تک ساری روادات اس کے گوش گزار کی تو کچن میں کھڑی مورے جان نے ان کا دل چاہا اپنی نالائق بیٹی کو اچھے سے مزہ چکھائیں۔ اوہ، مطلب آج سارا دن ہماری بیگم نے کام کیا ہے؟ اس فن نے چہرے پر ہمدردی کے تاثرات سجائے پوچھا تو وہ جو کب سے اپنے ڈرامے نہ دیکھنے کا دکھ چھپائے بیٹھی تھی، فوراً سے آنسو کے ذریعے باہر نکلا۔ مورے جان نہیں اچھی، ہم سے اتنا کام کروایا اور خود بیٹھ کر ہمارا پسندیدہ ڈرامہ دیکھا۔ پلک جھپکتے وہ اس کے سینے سے لگی رونے لگی۔ آج ایک بار پھر اسفندیار خان کا سینہ تھا اور برزہ خان اپنی ہی سگی ماں کی بے شمار شکایتیں لگا رہی تھی، اور کچن میں کھڑی مورے جان اپنی بیٹی کی معصومیت پر اپنا سر پکڑ گئیں، گویا اس کی معصومیت لا علاج ہے۔ اوکے، جب میری جان میں کہوں گا، اوکے میری جان میں کہوں گا بی جان سے کہ میری جان کو میری چھوٹی سی بیوی سے کام نہ کروایا کریں۔ اس فن نے مسکراتے ہوئے اس کا سر ہلایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اب آپ جائیں اچھے والے انکل، مرجان کے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ مرجان نے ایک نظر وال کلاک پر نظر ڈالتے کہا، جو اس وقت 11 بجا رہی تھی۔ اوکے، گڈ نائٹ پرنسس۔ مازن بھی وقت کا احساس کرتا اٹھا۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا یہاں سے جانے کا، کیونکہ اسے مرجان کی معصوم باتیں مزہ دے رہی تھی، پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے قدم باہر کی طرف بڑھائے اور وہ خود بھی موبائل بند کرتی بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹ گئی۔ السلام علیکم خان۔ وہ ابھی تھکا ہارا گھر لوٹا تھا تو لاؤنج کے صوفے پر گرنے کے انداز سے بیٹھتا۔ وہ سر صوفے کی پشت پر ٹکاتا اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ کچھ دیر ہی گزری تھی جب کسی کے سلام کی آواز پر چونکتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں واں کی تو واقعی ہی وہ چونک گیا۔ وہ اس وقت بادامی رنگ کی قمیض شلوار پہنے، ساتھ اس کے ہم رنگ دوپٹہ جو اس وقت اس کی گردن میں تھا، سلکی سنہری بال کمر پر جھول رہے تھے۔ اپنے بے داغ حسن کے ساتھ وہ اس وقت اسفندیار خان کو چاروں خانے چت کر گئی تھی اور اوپر سے سونے پہ سہاگا میڈم پانی کا گلاس لیے ان کی خدمت میں کھڑی تھیں۔ یہ آج سورج کہاں سے نکلا تھا؟ اس نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے پوچھا اور گلاس اپنے لبوں سے لگا لیا۔ پتہ نہیں خان، ہم مورے جان سے پوچھ کر آتے ہیں۔ برزہ خان کی معصومیت پر اس کا دل چاہا اپنی بیگم پر قربان ہو جائے۔ کہیں جا رہی ہو تیار ہو کر؟ اس نے اس کی تیاری پر چوٹ کرتے ہوئے پوچھا، حالانکہ وہ کوئی اتنا خاص تیار نہیں تھی، بلکہ اس نے تو لپسٹک تک نہیں لگائی تھی۔ نئی مورے جان نے کہا تھا آپ کے آنے سے پہلے تیار ہو جاؤں، پر اب دیکھیں کتنی عجیب لگ رہے ہیں۔
قربانی کے بکرے کی طرح سج کر وہ اس کی بات پر فوراً منہ بسورتی بولی اور اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ اچھا، تو مورے جان نے کہا تھا؟ اور کیا کہا تھا؟ اسپن کو پہلے ہی آثار ٹھیک نہیں لگ رہے تھے اور اب تو میڈم نے خود کلیئر کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے کپڑے پریس کروں، آپ کے لیے تیار ہوں، کھانا بناؤں، اور پانی کا بھی کہا تھا۔ اس نے الف سے لے کر یہ تک ساری روادات اس کے گوش گزار کی تو کچن میں کھڑی مورے جان کا دل چاہا اپنی اس نالائق بیٹی کو اچھے سے مزہ چکھائیں۔ او، مطلب آج سارا دن ہماری بیگم نے کام کیا ہے؟ اسفن نے چہرے پر ہمدردی کے تاثرات سجائے پوچھا تو وہ جو کب سے اپنے ڈرامے نہ دیکھنے کا دکھ چھپائے بیٹھی تھی پل میں آنسو کے ذریعے باہر نکلا۔ مورے جان نہیں اچھی، ہم سے اتنا کام کروایا اور خود بیٹھ کر ہمارا پسندیدہ ڈرامہ دیکھا۔ برزہ پلک جھپکتے اس کے سینے سے لگی رونے لگی۔ آج ایک بار پھر اسفندیار خان کا سینہ تھا اور برزہ خان کی اپنی ہی سگی ماں کی بے شمار شکایتیں، اور کچن میں کھڑی مورے جان اپنی بیٹی کی معصومیت پر اپنا سر پکڑ گئیں، گویا اس کی معصومیت لا علاج ہے۔ اوکے چپ میری جان، میں کہوں گا مورے جان کو کہ میری چھوٹی سی بیوی سے کام نہ کروایا کرے۔ اسفن نے مسکراتے ہوئے اس کا سر سہلایا۔ اسفندیار خان کو عشق تھا برزہ خان کی معصومیت سے، اور وہ تو آپ سے بھی نہیں ڈرتی، کہتی ہیں مجھے اپنے خان کی دھمکی نہیں دو۔ پھر میں کیا کروں؟ وہ تو کسی سے بھی نہیں ڈرتی۔ برزہ خان کی شکایتیں عروج پر تھیں جبکہ اسفن کا برا حال ہو رہا تھا اپنی ہنسی کو روکتے ہوئے، اور کچھ ایسا ہی حال اندر ملازمہ کے ساتھ کام کرتی مورے جان کا تھا۔ ان کی اپنی بیٹی کیسے چالاک بہوؤں کی طرح ان کے بیٹے کو ان کی شکایات لگا رہی تھی۔ میری جان وہ بڑی ہیں آپ کے خان سے، اسفن نے اس کے بالوں پر بوسہ دیتے کہا۔ وہ ابھی بھی خود کو اس کے سینے میں چھپائے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ پھر وہ کس سے ڈریں گی؟ اس کی سوئی تو مانو وہیں اٹک گئی تھی کہ کوئی تو ایسا ہو جس سے اس کی مورے جان بھی ڈرتی ہوں۔ یار بہت بھوک لگ رہی ہے، کیا بنایا ہماری پرنسس نے اپنے ان نازک ہاتھوں سے؟ اسفن نے اس کے ہاتھ کو پکڑتے اپنے لبوں کے قریب کرتے پوچھا۔ دال چاول۔ فوراً سے پہلے وہ اپنے آنسو صاف کرتی لبوں پر حسین مسکراہٹ سجائے بولی تو اسفن کا دل چاہا اس مسکراہٹ پر قربان ہو جائے۔ لذیذ، اب جلدی سے ٹیبل لگاؤ، میں فریش ہو کے آتا ہوں، پھر سب کے ساتھ مل کر کھائیں گے۔ وہ اس کے ماتھے کو چومتے کھڑے ہوتے ہوئے بولا تو وہ جھٹ سے سر ہلاتی کچن کی طرف بھاگی، اور وہ خود اس کی خوشی دیکھتے مسکراتے ہوئے اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کیا کر رہا ہے میرا بچہ؟ وہ کمرے میں آیا تو اسے وہ ٹی وی کے آگے بیٹھی نظر آئی تو وہ اس کے قریب ہی دراز ہوتے ہوئے بولا، اور ایک نظر اسکرین پر ماری جہاں کوئی ترکی کے ڈرامے کا سین چل رہا تھا۔ ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، وہ مصروف سی بولتی دوبارہ اپنی نظریں اسکرین پر جما گئی۔ وہی تو پوچھا کون سا؟ وہ بھی ڈھیٹ بنا دوبارہ سوال دہرا گیا۔ ارطغرل غازی، لفظی سا جواب دیتی دوبارہ اپنے ڈرامے کی طرف متوجہ ہوئی تو اسے کہاں گوارا تھا خود کا یوں اگنور ہونا۔ تبھی اس کے ہاتھ سے ریموٹ لیتا ٹی وی بند کر گیا۔ اللہ سائیں، یہ کیا کیا؟ وفا صدمے کے زیر اثر چلائی تو وہ ہنستا ہوا بیڈ پر دراز ہوتا سر کے نیچے ہاتھوں کو رکھتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ دے مجھے ریموٹ۔ وہ اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھیننے کی تگودو کرتی چلائی تو آتش نے اس کے ہاتھوں کو قابو کرتے اسے قریب بٹھایا۔ سائیں دے دیں پلیز۔ وفا اس کی گرفت میں مچلی۔ اگر نہ دوں تو؟ آتش بولتا اسے ریموٹ دکھاتا چھیڑنے لگا۔ ابھی ارطغرل غازی اور نویان کی لڑائی ہوگی، پلیز دے دیں میرے اچھے والے سائیں، نہیں ہیں آپ؟ وفا نے اس کے دونوں گالوں کو پکڑتے کھینچتے مکھن لگانے والے انداز میں کہا۔ اچھا۔ وہ تو اس کے اس انداز پر قربان ہی ہو گیا تھا۔ پلیز وفا۔ وفا اس کی فرمائش پر شرم سے لال پیلی ہو رہی تھی۔
جلدی میری خواہش پوری کرو نہیں تو تمہاری فائٹ نکل جائے گی۔ وہ اس کے شرمانے پر لطف اندوز ہوتے اس کا اشارہ اس کے ڈرامے کی طرف کروا گیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھکتے اپنے یاقوتی لب اس کے سبھی پیشانی پر ٹکا گئی، اور آتش جسے اس سے اتنی بھی توقع نہیں تھی اس کے نرم و نازک لمس پر مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، جس کی اب پلکیں بھی شرم سے اٹھنے سے انکاری تھیں۔ لو، اس نے وفا کے آگے ریموٹ کرتے ہوئے کہا تو وہ جھٹ سے اس کے ہاتھ سے ریموٹ لیتی آن کر گئی۔ آتش بلوچ لوز یور انوسنٹ کہتے اس نے اسے اپنے پہلو میں دراز کیا، اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے وہ اب دونوں ٹی وی پر نظریں جمائے ارطغرل اور نویان کی لڑائی ملاحظہ کر رہے تھے۔ کمرے میں اس وقت نیم اندھیرا تھا، وہ پرسکون سا آنکھیں موندے سو رہا تھا، تب اچانک سائڈ ٹیبل پر رکھا موبائل کے بجنے کی آواز نے اس کی نیند میں خلل ڈالا، تو وہ اپنی نیند سے سرخ ہوتی آنکھیں کھولتا پہلے اپنے پہلو میں سوئی ہوئی لڑکی کو دیکھا جو چہرہ اس کی گردن میں چھپائے آرام سے سو رہی تھی۔ نیند میں بھی اسے دیکھتے اس کے انابی لبوں پر مسکراہٹ نے اپنی چھپ دکھلائی، پھر اچانک بجتے فون کا یاد آتے اس نے موبائل یس کرتے کان سے لگایا۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ کمرے کی گہری خاموشی میں اس کی گھمبیر آواز نے ارتعاش پیدا کیا۔ کیسے ہو برخوردار؟ موبائل کے اسپیکر سے ہارون بلوچ کی بھاری آواز گونجی۔ الحمدللہ بابا سائیں، آپ سنائیں، طبیعت ٹھیک ہے؟ عارش بلوچ انشال پر بلینکٹ درست کرتے ہوئے بولا، جو میڈم ٹانگوں سے دور دھکیل چکی تھیں۔ وہ آگے سے جواب سننے کا انتظار کرنے لگا۔ ہاں ہم بھی ٹھیک ہیں، تم کہاں ہو؟ ابھی تک پہنچے نہیں؟ ہارون بلوچ کہتے اسے وقت کا اندازہ کروانے لگے۔ بابا سائیں، روڈ بلاک تھا تو اسی لیے رات تک کے لیے ہوٹل میں اسٹے کیا تھا، صبح ہوتے ہی نکلیں گے۔ عارش بلوچ اپنے نہ پہنچنے کی صفائی دیتا اپنے پہلو میں سوئی لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ اچھا چلو خیر سے پہنچو، ہارون بلوچ کہتے مزید ایک دو باتیں کرتے اللہ حافظ کہہ گیا تو وہ بھی فون بند کرتے سائڈ ٹیبل پر رکھ گیا۔ مائی لٹل بیبی، عارش نے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے سرگوشی کی، جس پر وہ کسمساتی اپنا چہرہ مزید اس کی گردن میں چھپا گئی۔ یور اسمیل از ڈینجرس۔ اسے اپنی گردن پر اس کی داڑھی اور مونچھوں سے جلن سی محسوس ہوئی تو وہ نیند سے بیدار ہوتی اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن پر خراش کرنے لگی، تو عارش اس کی نیند خراب ہوتے دیکھ پیچھے ہٹا۔ سوری جانم، اس کے ماتھے کو چومتا وہ اسے اپنے حصار میں لیتا بولا، اور اس کے سر میں انگلیاں چلانے لگا تاکہ وہ پرسکون ہو جائے، اور ہوا بھی ایسا۔ اس کا لمس پاتے ہی وہ پرسکون سی ہوتی دوبارہ سو گئی تھی۔ آج کی رات تو بس وہ اسے ہی دیکھتے گزارنے والا تھا، یہ تو کنفرم تھا۔ السلام علیکم لالا، بہارے نے ڈائننگ پر آتے اسفن کو دیکھتے سلام کیا، جس کا اس نے نہایت خوش اسلوبی سے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے لالا کی جان؟ اسفن نے پیار سے کہتے اس کا ماتھا چومتے دریافت کیا۔ ہم ٹھیک ہیں لالا، اپنے خالص پختون لہجے میں جواب دیتی وہ اپنی کرسی سنبھال گئی۔ برزا، اب لے بھی آؤ، مورے جان نے بیٹھتے اس کو آواز لگائی تو وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ بس لے آئی مورے، وہ ہاتھ میں دال کا بھرا باؤل لیتے
آتے بولی۔ پیچھے ہی اس کے ملازمہ کے ہاتھ میں چاولوں کی ڈش تھی۔ ہاتھ نہیں لگاؤ، ہم ماریں گی تمہیں۔ برزا نے بہارے کے ہاتھ جو اس نے چاول کا چمچہ اٹھانے کے لیے بڑھایا تھا اس پر اپنا ہاتھ مارتے کہا، کیوں، کیا اکیلی کھائیں گی؟ بہارے منہ پھلاتی بولی، نہیں، ہم نے اپنے خان کے لیے بنایا ہے تو پہلے خان ہی کھائیں گے۔ برزا اسپن کی پلیٹ میں چاول ڈالتی بولی تو اس کے اس قدر خالص پیار پر اسپن جی جان سے قربان ہوا تھا۔ تو کیا آج ہم بھوکے رہیں گے؟ بہارے اس کے منہ بناتے بولی، پر وہ اس کی بات کو اگنور کیے اب چاولوں میں دال ڈال رہی تھی۔ خان بتائے نا کیسا بنا ہے؟ وہ اس کی پلیٹ میں چمچہ رکھتے بولی اور آنکھوں میں ایک چمک لیے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، جو اب چاولوں کا چمچ منہ میں ڈال رہا تھا۔ بہت اچھے خان کی جان، اسفن نے پہلا نوالا کھاتے بتایا تو خوشی سے اس کی رنگت دمکنے لگی۔ مورے جان آپ بھی بتائیں۔ برزا اب اپنا رخ مورے کی طرف موڑتی ہوئی بولی۔ شاندار، مورے جان نے چاولوں کا چمچہ منہ میں ڈالتے کہا تو وہ اتنی تعریف پر کسی پھول کی طرح کھل اٹھی۔ اتنی مرچیں تیز، اللہ ہمارا منہ جل گیا۔ بہارے پہلا نوالا لیتے ہی چیخ اٹھی اور فوراً پانی کا گلاس اپنے منہ سے لگا گئی۔ مرچی تیز پر آپ کو تو نہیں لگی؟ ابھی کچھ دیر پہلے جو اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا فوراً مرجھا گیا۔ نہیں میری جان، بہت اچھے بنے ہیں۔ اسفن اس کے اداس چہرے کو دیکھتے بولا تو وہ اس کی بات پر دھیما سا مسکرا گئی۔ ہاں، اس کے منہ میں چھالے ہو رہے ہیں تبھی مرچیں تیز لگ رہی ہیں اسے۔ مورے جان بہارے کو آنکھیں دکھاتی بولی تو وہ بھی جھٹ اس کی ہاں میں ہاں ملا گئی۔ جی اپیا، ویسے تو بہت ٹیسٹی بنے ہیں۔ بہارے فوراً اپنا بیان سے مکرتے بولی تو اس کے چہرے پر پھر وہی خوشی در آئی۔ ہم بھی تو چیک کریں۔ وہ واپس اپنی جون میں لوٹتی بولی اور اسپن کے برابر والی کرسی میں بیٹھ گئی۔ نہیں، آپ یہ نہیں کھاؤ گی، اسپن نے اس کا چاول ڈالتا ہاتھ پکڑتے کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں خان؟ سوالیہ نظروں سے دیکھتی استفسار کرنے لگی۔ کیونکہ آج ہماری جان نے اتنا اچھا کھانا بنایا ہے تو آج ہم اسے اس کا فیورٹ پیزا کھلائیں گے۔ اسفن آنکھوں میں اپنی چھوٹی سی بیوی کے لیے جہاں بھر کی محبت سموئے بولا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ ہے سچی خان، آپ بہت اچھے ہیں۔ اسفن کی بات پر خوش ہوتی اس کے گلے سے لگتی اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگی۔ برزا، مورے جان نے تنبیہی آواز سنتے وہ اس سے دور ہوئی۔ ہم بھی کھائیں گے۔ بہارے کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو وہ کڑے تیور لیے اس کی طرف ہوئی۔